میرواز نے مہروانیہ کے کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی میں کہا، گولو، جو بھی فیصلہ تم کرو گی میں اس کی عزت کروں گا۔ مہروانیہ اس کی گرمی میں سکون تلاش کرتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ کیا تم ناراض نہیں ہو کہ میں نے پہلے تمہیں نہیں بتایا؟ تمہیں کسی سے بات کرنے کے لیے یہ تیار نہیں لگ رہا تھا، ہے نا؟ بس لمحے کے دباؤ میں تمہارا یہ عمل ہوا۔ میرواز کی ہمدردی نے مہروانیہ کے دل میں سکون پیدا کر دیا۔ ہاں، اس نے اقرار کیا۔ مہریز کا دباؤ بہت زیادہ تھا، حالات بہت پرتشدد تھے، ہر طرف سے الزامات آ رہے تھے۔ مہروانیہ نے دباؤ کے تحت بلا سوچے سمجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں اب یہاں ہوں، میرواز نے یقین دلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ مہروانیہ نے اپنے دل میں محبت کی لہر محسوس کی اور اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ اور پرسکون پایا۔ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ میرواز نے نرمی سے پوچھا۔ مہروانیہ نے سر ہلایا۔ میرا دل کچھ کھانے کا نہیں چاہتا۔ تمہیں کچھ کھانا چاہیے، میرواز نے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میرواز نے مہروانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں تمہارے کمرے تک لے جاتا ہوں تاکہ آرام کر سکو۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانا لے آؤں گا۔ مہروانیہ نے شرماتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ میں جانتا ہوں، میرواز نے جواب دیا، قدم پکے اور آواز نرمی سے، لیکن میں تمہیں تھامنا چاہتا ہوں۔ مہروانیہ کے گال شرم سے لال ہو گئے اور اس کے چوڑے کندھے پر ٹیک لگائے خوش تھی کہ وہ اس کی محبت میں گھل رہی تھی۔ کمبر اور لوکاس جو لاؤنج میں دیکھ رہے تھے جب یہ جوڑا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو باہر کھڑے ہو کر سوڈویلا کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوکاس نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جنرل فرزاد کا ایسا نرم پہلو بھی ہے۔ کمبر نے سنجیدگی سے جواب دیا، حال ہی میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جنرل فرزاد کو زیادہ آرام نہیں ملا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ یہ سب کب تک سنبھال سکتے ہیں۔ کمبر، کیا تم نے محسوس کیا؟ جنرل فرزاد لگتا ہے کہ مہروانیہ کے لیے جذبات رکھتے ہیں۔ کمبر نے چہرہ بھورا کرتے ہوئے کہا، صرف جذبات نہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے۔ لوکاس حیران ہوا۔ جب میں اسپتال میں تھا تو کیا ہوا تھا؟ جنرل فرزاد پہلے ہی مہروانیہ کی اصل شناخت جان چکے ہیں، تو پھر انہوں نے مہروانیہ کو کیوں نہیں بتایا اور اسے میڈیا کے سامنے اپنے خاندان کو تلاش کرنے کے لیے سب کی مدد لینے دیا؟ وہ تو کافی پریشان لگ رہی تھی، لوکاس نے کہا۔ کچھ باتیں چند لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتی ہیں۔ لوکاس کمبر کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، مزید بتاؤ۔ کمبر نے آہ بھری۔ جب سے مہروانیہ نے اپنی شناخت عوامی سطح پر واضح کر دی تھی وہ سوڈویلا میں خوف کے عالم میں بند تھی اور باہر جانے سے گریز کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دنوں کو مطالعے، پڑھائی اور پودوں کی پرورش میں گزارا تاکہ اپنی حفاظت کر سکے۔ مہروانیہ کے لیے اپنی فلاح و بہبود کی حفاظت سب سے اہم کام بن گیا تھا۔ ایک روشن دوپہر طویل مطالعے کے بعد مہروانیہ کی آنکھیں تھک گئی تھیں اور وہ علم سے بھاری ہو گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کی آنکھوں کی ورزش کے بعد اس نے اچانک ایک نوجوان مرد اور عورت کو اپنے سامنے کھڑا پایا جس پر وہ حیران ہو گئی۔ سوڈویلا ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بغیر مدعو مہمان آسانی سے داخل ہو سکیں۔ دونوں نوجوان نہایت خوبصورت اور خوش لباس تھے۔ دو تحفے کے تھیلے پکڑے ہوئے اور مہروانیہ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ مہروانیہ نے پوچھا۔ مرد نے مؤدبانہ مسکراہٹ دی، میں ہومیر سلامیر ہوں اور یہ میری بہن لالیزا سلامیر ہے۔ ہم میر کے دوست ہیں اور آپ؟ مہروانیہ نے ان کی نفیس لباس اور عمر کا اندازہ لگاتے ہوئے تحائف دیکھ کر امکان لگایا کہ وہ امپیریل ہائٹس میں رہتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں مہروانیہ دریان ہوں، میر کی بیوی۔
میر کی بیوی کا ذکر سنتے ہی حمیر سلامیر اور للیزا سلامیر حیرت و اشتیاق کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ ان کے چہرے پر ششدر اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات واضح تھے۔ دونوں نے مہروانیہ کو غرور سے دیکھتے ہوئے ایک مختلف سا انداز اپنایا، جیسے کہ وہ کسی پہیلی سے ٹکرائے ہوں۔ ابتدائی صدمے سے باہر نکلتے ہوئے حمیر کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ جاگی۔ تم میر کی بیوی ہو؟ یہ کب ہوا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ مہروانیہ نے غور کیا کہ للیتا کا رنگ مدھم ہو گیا ہے اور اس کی نظر میں ایک سختی اور پوشیدہ غصہ جھلک رہا تھا جب اس نے مہروانیہ کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے 6 ماہ پہلے نکاح کیا لیکن شادی کی تقریب نہیں ہوئی تھی، مہروانیہ نے وضاحت کی۔ یہ ناقابل یقین ہے، میر تو مجھے بتائے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔ میں ان کا قریبی دوست ہوں، ان کا رازدان ہوں۔ حمیر نے سر ہلاتے ہوئے بے یقینی میں کہا۔ مہروانیہ نے فوراً انہیں اندر مدعو کیا، خود کافی بنائی اور کچھ ناشتے پیش کیے۔ مہروانیہ نے محسوس کیا کہ للیتا کا موڈ سنجیدہ ہے۔ اس کا خاموش رویہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی آمد سے ہی کچھ ناپسندیدہ محسوس کر رہی تھی۔ صوفے پر آرام کرتے ہوئے حمیر نے پوچھا، کیا میر گھر پر ہیں؟ نہیں، وہ حال ہی میں کام میں مصروف ہیں اور کچھ خاندانی معاملات بھی نمٹانے ہیں۔ کبھی کبھار گھر آ جاتے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں رکتے، مہروانیہ نے جواب دیا۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو بھی عورت ان سے شادی کرے اسے تنہائی سہنے اور خود مختار زندگی گزارنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تمہیں سراہنا پڑے گا، حمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہروانیہ نے شرمندگی محسوس کی مگر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسی لمحے للیتا نے اپنا فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا، پھر نرم آواز میں بولی، میر، حمیر اور میں واپس آ گئے ہیں، ہم تمہارے گھر پر ہیں، آپ کب واپس آئیں گے؟ للیتا کی نرم لہجے کو سنتے ہوئے مہروانیہ کو ایک بے چینی سی محسوس ہوئی اور وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ للیتا میں ایک ذہنی خوبصورتی اور ہر حرکت میں پختگی وقار کی جھلک تھی۔ فون رکھ کر للیتا نے سرگوشی میں کہا، وہ راستے میں ہیں۔ مہروانیہ، آپ پیشے سے کیا کرتی ہیں؟ للیتا نے پھر سے پوچھا۔ مہروانیہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنی حلق کی صفائی کی، میں کام نہیں کرتی۔ للیتا نے ہلکی سی ہنسی میں طنز کیا۔ مسکراہٹ ہلکی سی تھی، تم کام نہیں کرتی تو پھر تم حاملہ ہو؟ مہروانیہ کے گال لال ہو گئے اور اس نے سر ہلایا۔ للیتا کے لہجے میں سرزنش کی جھلک تھی۔ للیتا کے لہجے میں سرزنش کی جھلک تھی۔ میر کے ملازم اور ماتحت ہیں، انہیں گھریلو خاتون کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نہ حاملہ ہو اور نہ کام کرتی ہو تو کیا تم صرف گھر پر وقت ضائع کر رہی ہو؟ مہروانیہ للیتا کی جانچ پڑتال کے تحت مزید شرمندہ ہو گئی اور وہ اپنی حالت کو کیسے واضح کرے یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حقیقت میں مہروانیہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ وہ اپنی شناخت کے بوجھ کو محسوس کر رہی تھی۔ بغیر رسمی تعلیم یا تربیت کے وہ کسی بھی کام کے لیے غیر یقینی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے جیسے دیکھ بھال، سڑک پر فروخت یا ویٹر سیلز پر کام کرنا جو اس نے پہلے کیا تھا، میر کی حیثیت کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے وہ الجھن میں رہی۔ حمیر نے مہروانیہ کی بے چینی محسوس کی اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ فکر مت کرو للیتا، اپنے سیدھے سادھے انداز کے لیے مشہور ہیں۔ وہ وزارت خارجہ میں کام کرتی ہیں اور سب کے ساتھ ہمیشہ یہی برتاؤ کرتی ہیں۔ مہروانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دل میں وہ جانتی تھی کہ وزارت خارجہ کے افراد مہارت سے ڈپلومیسی کے ماہر ہوتے ہیں، نفاست اور لطافت میں ماہر۔ وہ کیسے سیدھی سادھی ہو سکتی ہیں؟ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ للیتا کی دشمنی کو محسوس کر سکتی تھی۔ للیتا نے بات جاری رکھی، میں میر کو طویل عرصے سے جانتی ہوں اور انہوں نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ ہم 6 ماہ سے نہیں ملے۔ تم لوگ آدھے سال سے شادی شدہ ہو، تم دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ مہروانیہ پر دباؤ کا احساس غالب آ گیا۔
مہروانیہ پر دباؤ کا احساس غالب آ گیا اور للیتا کے رویے نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ خاص طور پر مضبوط عورتوں کے ساتھ سماجی مہارت میں ماہر نہیں تھی۔ مہروانیہ نے نرمی سے جواب دیا، ویرا کے ذریعے ملانے کا کام۔ للیتا نے دوبارہ سوال کیا۔ مہروانیہ نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ وہ مزید وضاحت میں جانے کی خواہش مند نہیں تھی۔ اس کے خیال میں یہ ضروری نہیں تھا۔ اگر للیتا کو کوئی سوالات تھے تو وہ آسانی سے میر سے پوچھ سکتی تھی، بجائے اس کے کہ گفتگو میں ایسا جارحانہ لہجہ اپنائے۔ کچھ ایسا ہی، مہروانیہ نے جواب دیا۔ للیتا کے الفاظ طنز سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میر اتنی گہری رومانوی تصویر تخلیق کریں گے اور شادی کو اتنا ہلکا سمجھیں گے۔ حمیر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ ناراضگی کے ساتھ، للیتا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تیز تبصرے کیوں؟ مہروانیہ کے دل میں ایک بے چینی سی لہر دوڑ گئی اور اس نے گفتگو روک دی۔ وہ گریسفلی کھڑی ہوئی اور بولی، معاف کیجیے، مجھے کچھ کام ہے، میں اجازت چاہتی ہوں۔ براہ کرم خود کو گھر جیسا محسوس کریں۔ ہماری فکر مت کرو مہروانیہ، ہم یہاں کافی مانوس ہیں، اکثر آتے رہتے ہیں، حمیر نے یقین دلاتے ہوئے کہا اور اپنی گھڑی دیکھی۔ مجھے لگتا ہے میر جلد گھر واپس آئیں گے۔ جیسے ہی اس کے الفاظ ختم ہوئے، باہر گاڑی کے آنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ حمیر دروازے کی طرف مڑا۔ لگتا ہے میر واپس آ گئے ہیں۔ للیتا فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ مہروانیہ بے حرکت کھڑی رہی، دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس کرتے ہوئے للیتا کے روانہ ہونے کو دیکھ رہی تھی۔ جب میر داخل ہوئے، للیتا پرجوش انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ میر کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آ گئی۔ میر، کافی وقت ہو گیا۔ للیتا نے ہاتھ بڑھایا۔ ہاں للیتا، واقعی کافی وقت ہو گیا، میرواز نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ حمیر اپنے بازو کھلے کر کے دوڑتے ہوئے آیا، چہرے پر پرجوش ولولہ تھا۔ میرواز نے للیتا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے حمیر کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ 6 ماہ بعد تمہیں دیکھے بغیر تم پہلے ہی سست ہو گئے ہو، میرواز نے مزاح کرتے ہوئے حمیر کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تم نے اپنی تربیت جاری نہیں رکھی کیا؟ حمیر نے میرواز کے کندھے پر اپنا بازو ڈال کر اسے لاؤنج کی طرف لے گیا۔ اب تمہاری باری ہے۔ تم نے بغیر بتائے شادی کر لی؟ بھائی بننے کا یہی طریقہ ہے؟ میرواز نے پلٹ کر دیکھا اور مہروانیہ کو لاؤنج میں کھڑا پایا۔ اس کا رویہ سخت اور واضح طور پر ناپسندیدہ تھا۔ حمیر کے گلے سے آزاد ہوتے ہوئے میرواز مہروانیہ کے پاس پہنچا۔ ان کی نظریں گہری اور ہم آواز تھیں۔ گولو، یہ میرے 2 دوست ہیں، مہروانیہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ میں پہلے ہی ان سے مل چکی ہوں۔ اسی لمحے للیتا ارادہ بھرے قدموں کے ساتھ آئی۔ میر، مجھے یاد ہے تم غیر خود مختار لوگوں سے نفرت کرتے ہو، لیکن یہاں تم نے ایک محبوبہ کو ایک شاندار گھر میں رکھا ہے، اسے آرام دہ زندگی گزارنے والی عورت بنا دیا ہے۔ کیا تم اسے صرف ایک پالتو جانور سمجھتے ہو؟ مہروانیہ نے سوچا، تو میر غیر خود مختار لوگوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اپنی بے بسی اور اضطراب محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی اہمیت کے بارے میں سوال کیا۔ کیا وہ میر کی نظر میں کوئی اہمیت رکھتی ہے یا اسے گھریلو ملازم سے بھی کم سمجھا جاتا ہے؟ کیا اسے ملازمت کرنی چاہیے؟ میرواز کا چہرہ سنبھل گیا اور آخرکار وہ مہروانیہ کی چھپی ہوئی ناراضگی کو سمجھ گیا۔ انہوں نے مہروانیہ کو بیٹھنے کے لیے کہا اور للیتا کو ان کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ حمیر نے زبردستی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی۔ میرواز اسے نظر انداز کریں، وہ آج اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ میرواز نے سنجیدگی سے للیتا کو دیکھا۔ للیتا، مہروانیہ کی صورتحال پیچیدہ ہے۔ اس کی موجودہ ملازمت نہ ہونا اسے کم نہیں کرتا، خاص طور پر وہ جذباتی حمایت فراہم کرتی ہیں جو انمول ہے۔ مستقبل میں اپنے الفاظ پر زیادہ دھیان دو۔ للیتا ہلکی سی ہنسی سے بولی، کیا آپ ناراض ہیں؟ آپ مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ حمیر نے مداخلت کی، شاید تمہیں کم بولنا چاہیے، تمہارا ہر لفظ کسی کو ناگوار لگتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم وزارت خارجہ میں کیسے کام کرتی ہو؟ میرواز نے پریشان کن انداز میں حمیر کی طرف دیکھا۔ کیسا رہا؟ 6 ماہ ہو گئے، کوئی پیش رفت ہوئی؟
حمیر نے گہری آہ بھری، ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ مکمل طور پر خراب ہے، یہ سب موقع پرست چور ہیں۔ کتنا؟ میرواز نے پوچھا۔ ہر ایک کے لیے 600 ارب ڈالر، حمیر نے جواب دیا۔ میرواز نے سہمی ہوئی آہ بھری، ماتھے پر شکن ڈال کر صوفے پر پیچھے جھک گئے اور مہروانی کی سنجیدگی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کو دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، آواز نرم اور یقین دہانی بھرپور تھی۔ حمیر محکمہ دفاع کی خریداری میں ڈائریکٹر ہیں۔ وہ گزشتہ 6 ماہ سے بیرون ملک جدید لڑاکا طیارے حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ مہروانی کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے پوچھا، کیا مجھے اجازت دینی چاہیے تاکہ آپ دونوں کو کچھ پرائیویسی مل جائے؟ لالیزا نے مہروانی کی طرف لا تعلقی سے نظر ڈالی۔ لگتا ہے تمہارا حالیہ معاملات میں زیادہ دھیان نہیں ہے۔ حقیقی شوز اور صابن اوپرا زیادہ تمہارے انداز کے ہیں، ہے نا؟ اپنی بے چینی کو دبا کر مہروانی نے گہرا سانس لیا۔ وہ وہاں دیر تک ٹھہرنے اور سننے میں ہچکچا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ موضوعات حساس یا حتیٰ کہ خفیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ لالیزا اسے لا علم ظاہر کرے گی۔ میرواز کے ماتھے پر شکن پڑ گئی اور وہ گہری نظریں لالیزا پر مرکوز کر کے بولے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم مہربانی سے بات نہیں کر سکتی؟ حمیر نے نروس ہو کر حلق صاف کیا اور مسکراہٹ دینے کی کوشش کی۔ میرواز، مہربانیاں اس کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ لالیزا ایک تعلق ختم ہونے کے دور سے گزر رہی ہیں۔ میرواز حیران ہو گئے۔ لالیزا کا رشتہ تھا؟ لالیزا نے نظر ہٹائی اور کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کیا، نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ حمیر نے شامل ہوتے ہوئے کہا، ہاں، ایک اور تعلق ختم ہوا۔ لالیزا کے چہرے پر تیزابی اثر تھا۔ اس کی ناراضگی واضح تھی جب وہ اچانک اٹھ کر بولی، آج رات یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ تم لوگ کیا پسند کرو گے؟ میں ابھی تیار کرتی ہوں۔ لالیزا کی عادت کی عادی تھی، جب بھی وہ آتی خود کھانا پکاتی۔ حمیر نے اضافہ کیا، کافی عرصہ ہو گیا مجھے فونیشیا بیف اسٹوو نہیں ملا۔ میرواز نے جواب دیا، کچھ بھی چل جائے گا۔ لالیزا نے مہروانی کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضگی اس کے بھووں کے درمیان اور سخت نظروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ غیر یقینی محسوس کرتے ہوئے مہروانی نے جواب دیا، مجھے سب کچھ ٹھیک لگے گا۔ لالیزا نے طنزیہ ہنسی نکالی، ہاتھ مضبوطی سے کولوں پر رکھے اور مہروانی سے مخاطب ہوئی، تو مہروانی، یہی تمہارا انداز ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے، آخر کار مہمانوں کے لیے میزبان کا کھانا تیار کرنا ایک روایت ہے۔ تم مدد نہیں کرو گی اور توقع کرو گی کہ میں سب کچھ پکاؤں؟ لالیزا کے پرجوش رویے سے مغلوب مہروانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک ڈرانے والی اور سخت بھابھی سے نمٹ رہی ہو۔ اس کی موجودگی نے اسے دباؤ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ غالب اور فریحہ بھی کبھی اتنے سخت نہیں تھے۔ ایک دھیمی آواز میں مہروانی نے کہا، مجھے پکانا نہیں آتا۔ لالیزا نے جواب دیا، کم از کم سبزیاں دھو سکتی ہو اور کاٹ سکتی ہو۔ میں دھو سکتی ہوں لیکن کاٹنے میں زیادہ ماہر نہیں ہوں۔ میرواز نے مہروانی کا ہاتھ تھاما اور کھڑے ہوئے۔ ان کی ناراضگی واضح تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایملی سے کہو وہ کر دے گی۔ لالیزا اپنی پوزیشن پر قائم رہی۔ تم جانتے ہو میں کبھی دوسروں کے پکائے کھانے نہیں کھاتی۔ میرواز نے مہروانی کے قریب جھک کر نرم آواز میں بولے، یہاں حمیر کے ساتھ رہو، اگر تم تھکی ہوئی محسوس کرو تو کمرے میں آرام کر سکتی ہو۔ مہروانی نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ میرواز نے جواب دیا اور اپنی آستینیں چڑھائیں۔ لالیزا کے ساتھ کچن کی طرف چل پڑے۔ تم یہاں رہو۔ اس لمحے لالیزا مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی جب وہ میرواز کے ساتھ کچن کی طرف چل رہی تھی۔ تم ہمیشہ مصروف رہتے ہو، بمشکل سانس لینے کا وقت ملتا ہے۔ تمہاری بیوی کے برعکس، جو بہت نازک ہے، تم اسے سبزیاں دھونے بھی نہیں دیتے۔ کیا تم اسے بالکل خراب کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ مزاح کو نظر انداز کرتے ہوئے میرواز کچن کی طرف بڑھ گئے۔ اسی دوران مہروانی صوفے پر اداس بیٹھ گئی، بے دہانی سے اپنے کپڑوں کے کنارے سے کھیلتی رہی۔
دل میں گہری بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے بار بار فکر ہوتی رہی کہ شاید میرواز اسے بے وقت سمجھے۔ نہ تو وہ پکانا جانتی، نہ گھریلو کام سنبھال سکتی تھی، سماجی مہارت اور نوکری کی قابلیت میں کمی تھی اور تنہائی کو ترجیح دیتی تھی، اس لیے وہ خود کو بیکار اور بے فائدہ محسوس کر رہی تھی۔ حمیر نے کافی کا گھونٹ لیا اور مہروانیہ کی اداسی کو دیکھا۔ مہروانیہ، براہ کرم للیتا کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ زیادہ تر اس لیے ہے کہ ہم میرواز کے بہت قریب ہیں، کبھی کبھار ہم بغیر سوچے بول دیتے ہیں۔ مہروانیہ نے زوردار مسکراہٹ دینے کی کوشش کی اور اپنی خیالات کی کیفیت سے باہر آئی۔ للیتا کے غیر رسمی انداز اور ماحول پر قابو پانے کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے سے خود کو روک نہ سکی، آپ سب کہاں رہتے ہیں؟ حمیر نے بالکونی سے باہر کی سڑک کی طرف اشارہ کیا، سڑک کے بالکل پار والے مینر میں۔ مہروانیہ نے ہونٹ سکیڑے اور خاموش رہی۔ آخر کار وہ دوست، ساتھی اور پڑوسی تھے، ان کے قریبی تعلق اور باہمی مانوسیت اچانک بالکل واضح ہو گئی۔ جب میرواز اور للیتا کچن میں باتوں میں مصروف تھے، مہروانیہ نے اپنا فون نکالا اور پہلے سے زیر بحث جدید لڑاکا طیارے کی معلومات تلاش کرنا شروع کی۔ اس کی حیرت کا مقام یہ تھا کہ یہ معاملہ بالکل خفیہ نہیں تھا۔ یہ قیمتی لڑاکا طیارہ دنیا کا سب سے جدید فضائی ہتھیار تھا، جس کی کارکردگی اور فضائی لڑائی کی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ نوربانیہ اپنی تمام وسائل کے باوجود اس قسم کے پیچیدہ ہتھیار بنانے کی مہارت یا ٹیکنالوجی سے محروم تھی اور انہیں مہنگے داموں بیرون ملک سے خریدنا پڑتا تھا۔ اس دوران حمیر کافی کے کپ کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا رویہ پرسکون اور بے فکر تھا۔ اس کی نظریں ماحول میں آسانی سے گھوم رہی تھیں، جس میں قدرتی بے فکری جھلک رہی تھی۔ اپنا فون دھیان سے دیکھتے ہوئے مہروانیہ نے حمیر کی طرف دیکھ کر پوچھا، حمیر، اتنے مہنگے جدید لڑاکا طیارے کی قیمت دیکھ کر کیوں نہ ہم خود بنا لیں؟ حمیر تھوڑے حیرت زدہ ہوئے کہ مہروانیہ نے گفتگو میں حصہ لیا، مگر جلدی سے اپنی پوزیشن سنبھالی اور مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ایسا نہیں ہے، ہماری کمی پیسوں میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور ہنرمند افراد میں ہے۔ مہروانیہ نے اصرار کیا، پھر کیوں نہ ایک خرید کر اس کا ریورس انجینئرنگ کیا جائے؟ اسے نقل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ حمیر نے پہلے لمحے میں اس کی بات کو سادہ خیال کیا، پھر اپنی ممکنہ بے ادبی کا احساس ہوا اور بولے، نہیں، یہ اتنا سیدھا نہیں ہے، تم نے اسے بہت آسان سمجھا ہے۔ مہروانیہ خاموشی اختیار کر کے ہونٹ چبا گئی۔ حمیر نے سانس لیتے ہوئے کہا، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسے ہنرمند لوگ کامیاب ہیں، دیگر طاقتور ممالک کے مقابلے میں ہماری ٹیکنالوجی کافی پیچھے ہے۔ ہم نے اپنے باصلاحیت افراد کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا تاکہ وہ واپس آ کر ملک کی خدمت کریں، لیکن زیادہ تر جو واقعی قابل ہوتے ہیں انہیں دوسرے ممالک زیادہ مواقع دے کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور کم ہی واپس آتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ واپس کرنے والے اعلیٰ لوگ ہیں، مگر وہ بھی شاذ و نادر ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ مہروانیہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، سمجھ گئی۔ حمیر نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، تمہارا دلچسپی کا کیا شعبہ ہے؟ مہروانیہ نے کتابوں کی الماری کی طرف اشارہ کیا، مجھے پڑھنا، ڈرائنگ کرنا اور تھوڑی بہت پیانو بجانا پسند ہے۔ حمیر نے تسلیم کے طور پر سر ہلایا، اس کی نظریں سمجھ بوجھ کا اظہار کر رہی تھیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ مہروانیہ گھریلو کاموں میں یا پیشہ ورانہ زندگی میں حصہ کیوں نہیں لیتی۔ اسے ایک خوشحال خاندان میں پروان چڑھایا گیا تھا اور وہ مشکلات سے واقف نہیں تھی۔ ان کی گفتگو کچھ دیر جاری رہی اور جب کھانا تیار ہوا وہ بیٹھ کر کھانے لگے۔ مہروانیہ خاموشی سے کھا رہی تھی اور تینوں کے کام کے بارے میں گفتگو سن رہی تھی۔ وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی مگر خود کو غیر متعلق محسوس کر رہی تھی، جیسے کہ وہ وہاں بالکل فٹ نہیں ہے۔ میرواز مہروانیہ کے رویے پر حساس، وقتاً فوقتاً اسے کھانے کی پیشکش کرتا اور اس کے ذائقے کے بارے میں نرمی سے پوچھتا تاکہ اسے گفتگو میں شامل کیا جا سکے۔ لیکن مہروانیہ خاموش رہی اور اپنے کھانے پر دھیان مرکوز رکھا۔ کھانے کے دوران میرواز کی نظریں مہروانیہ پر مرکوز رہیں۔ وہ فکر مند تھا کہ کہیں کھانا اسے پسند نہ آئے۔
کمزور محسوس نہ ہو یا بور نہ ہو جائے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے اقدامات کیے تاکہ اس کی خوشی یقینی بنائی جا سکے۔ دوسری طرف لالیلا نے میرواز کے ساتھ کھانے میں ہلکی ہنسی کے ساتھ باتیں کی، کبھی کبھی طنز آمیز انداز میں۔ مہروانیہ نے آہستہ سے اپنی چمچ اور کانٹے رکھے اور شائستگی سے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں اجازت چاہتی ہوں، آپ سب اپنا کھانا انجوائے کریں۔ اور اس کے بعد وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ مہروانیہ کی روانگی دیکھ کر میرواز نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں میں خفیہ بے چینی جھلک رہی تھی اور لالیزا کی طرف مڑ کر بولے، کیا مسئلہ ہے میرے یا میری بیوی کے ساتھ؟ اپنے نقاب کو ترک کرتے ہوئے لالیزا نے چمچ رکھ دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، میرواز، بطور دوست میں بس یہ سمجھ نہیں پاتی کہ آپ نے ایسی عورت سے شادی کیوں کی۔ اس کی خوبصورتی کے علاوہ وہ کسی بھی مفید خوبی سے عاری لگتی ہے۔ آپ کو اس کی طرف کیا کھینچ سکتا تھا؟ میرواز کے مٹھیوں میں دھیرے دھیرے کشیدگی بڑھنے لگی۔ جب اس نے اپنی زبان پر قابو پانے کی کوشش کی، اس پر اثر نہ ڈالتے ہوئے لالیزا بولی، وہ کچھ نہیں جانتی، نہ تمہارے کیریئر میں کچھ مدد کر سکتی ہے اور نہ روزمرہ کے کام خود کر سکتی ہے۔ بغیر تم اور نوکری کرنے والی خواتین پر انحصار کیے وہ تو بس ایک بہت بڑا بچہ ہے۔ جو میں نے تم دونوں کے درمیان دیکھا، ہمیشہ تم ہی ہو جو محبت دکھانے کی کوشش کرتے ہو جبکہ وہ جذباتی طور پر الگ رہتی ہے۔ کیا تم صرف اس کی ظاہری خوبصورتی پر مطمئن ہو؟ کیا تم خوش ہو کہ وہ تمہارے گھر کو کسی سجاوٹی چیز کی طرح سجائے رکھے؟ لالیزا کے لہجے میں غصہ بھر گیا اور اس کا تحمل ختم ہو گیا۔ یا پھر کیا وہ تمہیں بیڈ روم میں اپنی مہارت سے اپنی طرف کھینچتی ہے اور تمہیں سطحی اور بدتمیز بنا دیتی ہے؟ حمیر جمی ہوئی نظروں سے لالیزا کو دیکھتے رہ گئے۔ اس کا رنگ بھی اڑ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج لالیزا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کی اچانک بے باکی میرواز کے سامنے کیوں ہے۔ میرواز نے اپنے منہ کو نیپکن سے صاف کیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور آنکھوں میں ٹھنڈی عزم کی چمک تھی۔ وہ حمیر کے ساتھ بھائی جیسا رشتہ اور لالیزا کے ساتھ گہری دوستی رکھتا تھا۔ نیپکن کو ایک طرف پھینکتے ہوئے میرواز کی آواز ٹھنڈی اور سخت ہو گئی، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی؟ حمیر اور لالیزا نے اپنی نظریں میرواز پر جمائیں، اس کے جواب کے انتظار میں۔ کیونکہ میں اس کی طرف جسمانی طور پر مائل ہوں۔ میرواز کی آواز میں غصے کی جھلک تھی۔ بس یہی وجہ ہے؟ لالیزا الجھن میں نظر آئی۔ اس نے حمیر کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی جس نے کندھے اچکائے، اس کے برابر کی الجھن ظاہر کرتے ہوئے، میرے لیے وہ آکسیجن کی طرح ہے، چاہے وہ زیادہ کچھ نہ جانے یا کرے، میں اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے کھونے سے میرا دم گھٹنے لگے گا۔ یہ کہہ کر میرواز میز چھوڑ کر دروازے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماضی میں وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ سیلی سے محبت کے باوجود مہروانیہ کے لیے جسمانی خواہش کیوں محسوس کرتا ہے۔ اس وقت جب ویرا نے میرواز پر مہروانیہ سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے مزاحمت نہیں کی بلکہ سمجھوتا کیا اور راضی ہو گیا۔ ان کے ملنے کے بعد میرواز نے نہ صرف مہروانیہ کے ساتھ بستر بانٹنے میں آرام محسوس کیا بلکہ جسمانی قربت سے بھی کسی قسم کی پرہیز محسوس نہیں کی۔ اس کے برعکس خواہش کی لذت نے اسے آسانی سے متاثر کیا۔ وہ اس کے لمس کی طرف مزید مائل ہوتا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب اسے احساس ہوا کہ وہی عورت ہے جس سے وہ کبھی دل سے محبت کرتا تھا۔ اپنے محبوب کو ایک دہائی تک نہ دیکھنے، اس کی شناخت بھول جانے یا اسے کسی اور سمجھ لینے کے بعد جب وہ دوبارہ ملا، میرواز کا دل اور دماغ ایک منطقی جدوجہد میں مبتلا ہوا۔ لیکن اسی لمحے جب اس کی نظریں مہروانیہ سے ملی، وہ دوبارہ جسمانی طور پر اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ میرواز نے باغ میں تفتیش کی لیکن مہروانیہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کی کالز کا جواب نہیں آیا اور حفاظت پر مامور گارڈ نے بھی تصدیق کی کہ مہروانیہ نہیں گئی۔ فوری طور پر میرواز نے واپس گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ سانسیں پھولی ہوئی تھی، ہر دروازہ کھولا اور تیزی سے سب جگہ تلاش کیا۔ گولو، کہاں ہو گولو؟ اس کی آواز فکر سے گونج رہی تھی۔ بیڈ روم میں اس نے مہروانیہ کا فون پایا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔
حمیر نے گھبرا کر کھڑا ہو کر میرواز کی بے ترتیبی دیکھی۔ کیا ہوا؟ کیا مہروانیاں باہر نہیں گئی؟ شاید وہ باغ میں ہو۔ میرواز کا چہرہ گھبراہٹ سے بھرا ہوا تھا جب وہ اسٹڈی کی طرف دوڑا۔ نہیں، وہ باہر نہیں ہے، گارڈ نے کہا ہے وہ نہیں گئی۔ اپنا کھانا چھوڑتے ہوئے حمیر اور لالیزا تیزی سے میرواز کے ساتھ اسٹڈی میں شامل ہوئے تاکہ نگرانی کی فوٹیج دیکھ سکیں۔ لالیزا نے بھویں چڑھائیں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے گئی تھی، کیا وہ ہوا میں غائب ہو گئی؟ میرواز کی آنکھوں میں فکر کی جھلک تھی۔ جب وہ نگرانی کے سافٹ ویئر پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، اس کا دل بے یقینی سے جکڑا ہوا تھا۔ جلد ہی فوٹیج نے دکھایا کہ مہروانیاں گھر سے نکل کر باغ کے پویلین کی طرف جا رہی ہے۔ وہ غیر نگرانی والے علاقے میں غائب ہو گئی اور نگرانی کے فیڈ میں دوبارہ نظر ہی نہ آئی۔